سورۃ الاعراف دیا جڑیاں آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھیاں، قیامت دے دن جدوں لوگ میدان حشر چھون گے اس ویلے اللہ تعالیٰ ایک سٹیج تیار کروں گا۔ اعراف تے تسی سنیا مگر مشہور ہو گئی گل بے اعراف ایک ایسا مقام ہے جتھے وہ لوگ ہون گے جڑے ایسے اب نہ انہاں دیاں نیکیاں زیادہ ہونگیاں نہ برائیاں برابر برابر نیکیاں ہونگیاں، اتنے پھسے ہون گے۔ جنتی جنت ہون گے، دوزخی دوزخ، اعراف والے اتنے مصیبت پھسے ہونے جے انہاں دی قسمت دا کوئی فیصلہ نہیں، بالکل غلط گل ہے۔ اللہ رب العالمین نے میدان حشر دے اندر ایک سٹیج بناونا بہت بلند و بالا، منارے تے برجیاں، جتے اللہ دے نبی، شہید، صدیق اور صلحاء کھڑے ہونے ہیں اور وہ منظر دیکھ رہے ہونے۔ جنتی ادھر اللہ نے کر دینا ہے، دوسری ایک پاسے کھڑے ہونے ہیں، درمیان تے ہونا ایک بہت بڑا اچا منارے جنہاں تے نیک لوگ کھڑے ہونے ہیں، جنہاں نے دنیا دین دے کام کیتے، دین دے جھنڈے لے کے اٹھے، باطل دے سامنے سینہ ڈایا اور نیک لوگاں دا ساتھ دیتا تے بریاں دے خلاف جہاد کیتے، خود بھی دین تے رہ تے چل دے رہے۔ اے اعلیٰ قسم دے لوگ جڑے اعراف تے کھڑے ہوں گے، اعراف بلندیاں نوں آندے، مناریاں نوں، اللہ تعالیٰ انہاں نوں دکھاؤ گا اے لوگ ہے جنہاں نے تہاڈی گل منی، انہاں نوں وہ مبارک دین گے کہ شاباش، سلام علیکم، سلام ہوئے تہاڈے تے، شاباش تہاڈا جمنا، ادخلوا الجنت، چلے جاؤ جنت چ مزے کرو، انہاں نوں مبارک دین گے۔ اور دوجے پاسے اللہ تعالیٰ فرماؤندا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اینی نفرت ہوگی انہاں بے ایماناں دے خلاف جڑے انہاں نال مقابلے کردے رہے بھی انہاں نوں دیکھنا بھی نہیں چاہون گے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں آکھیا کہ جدوں ادھر دھیان کرن گے، عبارت کرتی ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی، حکم ملے گا بنا خبیثاں نوں ویکھ لو، ورنہ وہ ویکھنا بھی نہیں چاہون گے۔ اینی نفرت، اینی کراہت بھی حرامزادے سے لائق ہے بنا نوں ویکھیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ انہاں دی نگاہ ادھر نوں پھیرو گا، پھر وہ دیکھیں گے بڑے بڑے سردار، کوئی پریزیڈنٹ ہوگا، کوئی وزیر اعظم ہوگا، کوئی مردود ہوگا، جنہوں نے دین دی مخالفت کی، نیک لوگوں نے دکھ دیتے، جنہوں نے ساڑیا، شہید کیتا، ادھر بے ایمان کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتا بینہما حجاب، جنت اور دوزخ کے درمیان بلندی ہوگی، وعلی الاعراف رجال، اور اس بلندی سے بڑے اونچے انسان کھڑے ہوں گے، رجال مرد کہنے جو ہی ہے مرد جڑا عورت کے مقابلے، مگر نہیں، جدوں قرآن پاک رجال آؤں نا، یہ مردان کار ہے جنہوں فارسی چاہتے چوٹی کے بند، پاویں وہ نیکاں چون پاویں بدا، اس طرح اللہ تعالیٰ فرماؤندا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ، مومناں چ ایسے مرد بھی ہے جنہوں نے جو وعدہ اللہ نے کیتا پورا کر کے دکھا کتے۔ اللہ تعالیٰ فرماؤندا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد بھی ہے جنہوں نے تجارت خرید و فروخت اللہ دی یاد تو غافل نہیں کرنا۔ تو یہ صحیح ترجمہ نمایاں افراد چوٹی کے بندے وہ کھڑے ہون گے اتنے، اللہ انہوں نے دکھاؤ گا کہ جنہاں تہاڈا ساتھ دیتا انہوں نے کڈی اللہ دی رحمت اور نعمت نصیب ہوئی، اور جنہاں مخالفت کی جنہاں دے بڑے جتھے سی، بڑی انہوں کو لاؤ لشکر سی تے دولت سی، کی کھٹیا انہوں نے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماؤندا یعرفون کلا بسیما، وہ دونوں پارٹیاں دے سرداراں نوں انہوں دے نشانوں تو پہچان دی کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ادھر حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت بالکل نشان ہون گے ہر بندے دے جنہاں تو چوٹی دے آدمی نوں پہچان۔ تے جنتیاں کہن گے سلام ہوے تہاڈے، لم يدخلوها وهم يطمعون، جنتی دے جنت نہیں گئے، فیصلہ ہو چکا، ایک پاسے کھڑے ہیں مگر امیدوار ہے کہ انشاءاللہ جنت جان والے ہیں۔ یہ پھر نبی، صدیق اور شہید اور جڑے دائی حق لوگ ہیں نا، جھنڈے چک کے دین دا کم، اے انہاں نوں مبارک دین گے کہ شاباش جاؤ تہاڈے سلام ہے، جنت داخل ہو۔ اور جدوں برے حالوں اللہ انہوں دی نظر کراؤ گا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، دعائی دے دیں گے کہ اللہ انہاں حرامیاں نال نہ ساڈا حشر کری۔ اور اصحاب اعراف جڑے ایسے لوگوں نے پہچان کے جڑے گرو کنٹرال سی، ظلم کرتے سے اپنی حکومت کے زور سے، انہوں نے کہن گے ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تہاڈے لشکر تہاڈیاں فوجاں کتھے آن، کوئی فائدہ دیتا تمہیں؟ اور ہم مرادو دنیا تسی گل نہ منی، نیک لوگوں کے سر جڑے کٹ دیتے تو انہوں نے نیزیاں تے جڑا لبا کی چاہوں، کتھے آ تہاڈے لشکر؟ ما اغنی عنکم جمعکم، تہاڈیاں فوجاں نے اور تہاڈی سیکورٹی نے کچھ بھی نہیں تہاڈا فائدہ تھا، وما کنتم تستکبرون، تے جڑا تسی بڑا غرور تے تکبر کر رہے جے، کتھے آ تہاڈا نشہ؟ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمۃ، تے نیک لوگوں والے اشارہ کر کے آکھیں گے، کیونکہ قرآن دسدا تے ہیگا بھی حال ہے کہ دین نو غریب مسکین لوگ منتے ہیں، ظالم لوگ یہ بہانہ بنا لیندے ہیں یار دین ایڈا نیک ہوندا تے ہور دے سر تے رب دے کوٹھیاں کاراں ہیں،
یہ نعمت نہ سانو ملتی، یہ نتھو پھٹو جڑے سی انہاں نوں دین لبنا، خبیث لوگ ایک ٹونگ رچا لیندے کہ نبیاں دے پیچھے اور نیک لوگوں دے پیچھے غریب ہے، یہ جماعتاں دے جو بھکھے ننگے لوگ چلے پھر تو اس ویلے پھر نیک لوگ کہیں گے بھائی تانوں دے سرداروں بے ایمانوں مردودوں تواڈے اقتدار نے اور تہاڈی دولت میں کوئی فائدہ نہیں تھا تے گل کرو آؤ ہا الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمۃ، یہ جنہاں دی تسی قسماں کھاندے سی بے نہیں انہاں تے رب دا کوئی کرم نہیں ہونا، تسی آندے غریب بیٹھے ہی برے حال ہے تے اگے بھی سانوں ہی سب کچھ ملنا، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا هم یحزنون، پھر انہاں ورا منہ پھیر کے نہ بے ایماناں انہاں نوں کہن گے بے شاباش ادخلوا الجنہ، چاہو سارے منن والے جنت چلے جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تانوں کوئی ڈر ہے تے نہ غم ہے۔ اے اعراف دی آیتاں کہ اس ویلے بلند سٹیج تے اللہ تعالیٰ نیکاں نوں بٹھاؤ گا جنہوں نے دین دی سربلندی دی جہاد کیتے جانا دتیاں، وہ اسے اپنے منن والے نوں شاباش دین گے، دنیا تے پھٹکار پہ دیں گے ساری مخالفت کے نتیجے کی ہویا پھر یہو جہ بلند مرتبہ رجال جڑے صالحین ہیں مردان کار، انہاں تے ایک عظیم وہ مرد ہے جی یاد امت 1400 سال تو مرا رہی۔ میں تب چنیا بے اعراف تے جڑے کھڑے ہونے انہاں تے حسین بھی کھڑا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مبارک دے رہا ہونا کہ جنہاں میرا ساتھ دیتا، تسی ٹھیک ہے کہ لوگوں کی رجاعت اس ویلے چند تے بندے دوستان او یزداں مدد نال اونے ہی سی جن نے یزداں دے ہنسے عدد، یزداں فارسی زبان اللہ نوں آندے، گنتی ہوتی کڈیے اب جدے صاحب 72 دوستان او یزداں مدد نال اونے ہی سی جن نے یزداں دے 72 ہی کل دشمناں تو رہ گئے سہارا لا تو ظالم اینے سی جن نے ریت دے دانے جنہیں نہیں سی جانتے، مگر نتیجہ کی ہونا پھر میدان حشر دے اندر اعراف کی بلندیاں تے حسین کھڑا ہونا رضی اللہ تعالیٰ اور وہ نال جڑے ساتھی کھڑے ہونے مبارک دے رہا ہونا کہ سلام علیکم شاباش سلام ہے تھے ادخلوا الجنت، جاؤ جنت داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی ڈر نہیں۔ انہوں نے کہہ رہا ہونا کتنے تھوڑے ہونے جتھے وہ حکومت اور اقتدار سے تھوڑے گورنر کو فائدہ ہوا اس پاروں سید ابوبکر غزنوی اللہ رحمت فرمایا مار بگڑی جلدی کئی بگڑے مگر نیک بندے لے گئے، خطبہ دیتا پورا تے چھپیا کربلا سے اور آخر سے جا کے جڑا شعر لکھیا نچوڑ کر دیتا اے ہوئی مرد والی گل شدیم خاک ولیکن تباہ شناس دے بوئے خاک ماں آندے اسی مٹی ہو گئے مگر ساری قبر دی مٹی بھی کوئی سنگو گا نا، شدیم خاک لیکن خاک تربت ماں تباہ شناس کرنی خاک مرد دی ہے، اس مٹی نو سنگیاں بھی آواز آؤ گی اتوں نہ مرد نہیں اٹھنا اتوں کوئی مرد اٹھنا، تد رجال اللہ نے قرآن کیا مرد، اور اسلائی صاحب نے ٹھیک کیا بھائی جے بھائی ہندی گل جنہوں کی نیکی بڑی برادر ہے تو صرف مرد ہی ہونا، عورتیں نہیں ایسا نکل سکتی جنہوں کی نیکی بڑی، کیوں نہیں عورتوں کا ذکر کیا؟ یہ گل کوئی نہیں ہے لوگوں تھی بڑھا لی ہے جو اتنے وہ ہونے پھسے، یہ پھسیاں کی گل نہیں ہے، منارے سے وہ کھڑے ہونے ہیں جنہوں نے دین دے جھنڈے چکے، وہ مجدد کھڑے ہونے ہیں، امام کھڑے ہونے ہیں، صالحین اور شہداء ہونے اور نال ان دے نبی ہونے، وہ منن والوں مبارک دے رہا ہونے اور دوسرا پھٹکار بھیج رہا ہونے، ساری مخالفت کر کے کھٹیا کیے تو اس تو یہو جہ لوگوں سے فرمایا شدیم خاک ٹھیک ہے موت ہر ایک آنی سانوں بھی آئی قبر بن گئی مگر شدیم خاک ولیکن دے بوئے تربت ماں، ابو بکر غزنوی آندے حسین دی قبر نو جا کے جڑا ویندا اونوں پتہ لگدا تمام وہ سمجھ سکتا کہ اس مٹی چوں مرد نکلنا، نہ مرداں دیاں ساڈیاں قبراں تے بہت ہے، کون جاندا کدھر گئے ہو کیڑے مکوڑے کی طرح بس ہو گئے کسے نہ نہیں رہا۔ یہ بھائی حکومتاں زور لائے ملاواں لائے ہن بھی کتاباں دے ٹیر تمہیں پتہ بھی لوگ کہتے مینوں خبر میں جاننا کیویں بارش کی طرح کتاباں دے اللہ حرامی لکھ رہا ہے کہ حسین باغی ہے جھوٹا سیدنا یزید ہے، انہاں ظالماں دا مقابلہ نہ کرے گا میں قیامت دن ظالماں دی کھڑے ہونا، اس تو میری زبان نہیں کوئی اس بارے بند کر سکتا کہ حسین دا دفاع نہیں کرنا، ایک ہی مرد ہوا اور وہی مخالفت دی تسی مل رہی اور لوگوں نے ٹونگ رچایا تے آندے جے پولیٹیکل بلنڈر ایک سیاسی غلطی اور بیوقوفی ظالم دے پترو تواڈے جیسے تو اسے اندر ہی بڑھ گئے جہدے نتیجے دنیا مسرت ہو گئی آمری اور اج تک ملوکیت آئی ہے، تسی روندے جے ساڈا حکمران کر لیا، یہ حکمران پھاڑیا اس درخت کا جڑا بیجیا سی اس کھڑے ہو جاندے حسین دے راہ تے رستہ نہ رک جاتا، اس نظریہ ضرورت تے پیٹ پی گیا نہیں مجبوری ہے چلو جڑا بہ گیا بیڑا گھر کر کے بہ گیا، اس تو جے ایک مرد نکلیا اور اس مرد نے جڑا کام کرنا چاہیے سو کیتا اور وہ کام اگلے جمعے انشاءاللہ تواڈے سامنے آ جاؤ، خود رسول اللہ کہہ گیا کہ پتر تو قربانی بھی پیدا، اس تو ایک بار آندا
کہ بائے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانا ہے ذبح عظیم آمد پدر قرآن چاہتا کہ اسی اسماعیل دے فدیے چ ذبح عظیم دیتی وہ ٹھیک ہے اسی نے دمبا چھترا ٹھیک ہے مگر سوال پیدا ہوتا ہے جواب کوئی بھی نہیں دیتا پھر دمبا پہ کڈا موٹا ہوگا اسماعیل علیہ السلام کی برابری کر سکتا کی انہیں فدیہ بننا گوشت تولنا تب امام جعفر صادق دوسرے نے فرمایا یار ایک گل ہی نہیں ٹھیک ہے دمبے دمبا ہوئے وکری گل ہے ذبح عظیم سے حسین تو ساتھی ہے کہ بات و مراد سبب ہے کہ کیوں فدیہ دیتا گیا اسماعیل کی جان کیوں بچائی کہ جی نسل تو یار شہید جمنے ہیں جنہوں نے میدان جا کے دین کا کام کر ان کے سبب سے اس کا فدیہ دیا گیا ذبح عظیم کے سبب سے ذبح عظیم ہونے سے بار آندہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ بات کیا ہو جائے نصیب ہوا جنہوں اولیاء امت نے کیا کہ قرآن جڑا نا بسم اللہ تو شروع ہوتا تے بسم اللہ بے تو شروع ہوتی تے بسم اللہ دی بے جڑی نا مڈ وہ علی جن علی نہیں سمجھا انہوں نہ قرآن لبا نہ بسم اللہ نہیں کچھ نہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ بسم اللہ دی بے علی پہلا انہوں پہچانو تو دین کا پتہ لگو گا مانا ہے ذبح عظیم آمد پسند باپ ہو تے پتر ذبح عظیم دا صحیح مفہوم ہے کہ رب نے جڑی بڑی قربانی رکھی تھی اور دیکھو حال بھی کیسا کہ کعبے کی اٹ رکھ لیا ابراہیم خلیل علیہ السلام کہ قربانی دے رہا بیٹے کی چھری مگر اللہ نے معاف کر جب وقت اخیر پہ آیا دین مکمل ہو جائے خاتم النبیین دی باری آئی اللہ نے اگر تیرے بچے نہیں جیندے رہن دینے جھگڑا پہ جو کا بیبی شاید نبی ہے اس تو یہ نہیں ہوں گے تیرے پوتے دو تھے جڑے پتوں کے ساتھ اللہ کا رسول ہمیشہ کہہ رہا کہ میرے دو بیٹے حسن حسین نے ہمیشہ بیٹا کیا کہ دونوں اللہ نے آخ دیتا بھائی جی شہادت کا کم تسی کرنا نانا شہید کرا دیا تو یہ گل ہونی ہے آخری میچ بھی نبی ہار گیا اگے تو قتل ہوں آئے جو آخری گل وہ آخری ہوں مقابلہ کفردار اسلام کا یہ آخری نبی بھی ماریا جائے تو لوگ کہیں گے یار آخری ہار اللہ پھر بھی ہار گیا یہ نبی نہیں مرن گیا مگر یہ شہادت جڑی ہے یہ دوسرے رنگ پوری ہونی ہے جڑے رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے اور صحیح بخاری ترمذی جڑی ویکھ لو سر تو پیروں تک حسین اور حسن جڑے تھے رسول اللہ سے بالکل ایک رائی بھی فرق نہیں سی ہو بہو مونا پال رسول اللہ نے لکا دیو حسن نو کر دیو کہ حسین نو مشابہ جڑے لوگ گنے گئے نا یہ سر تو پیروں تک حضور ورگی اس اس طرح نے کیا رسول نے نہیں مرنا رسول کی موت جڑی دین نو بدنام کر دوں گی آخری رسول بھی ہار گیا مگر شہادت ہونی ضرور یہ شہادت بیٹے دیں گے اللہ دے رسول نے وہ پیشگوئیاں کرتیاں سر و شہادتین شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پڑھو ایک جی چوری ہونی سی خلق جنوں پتہ نہیں سی لگنا کھانے زہر جنا سی وہ گل بھی نہیں روڑے رہی چھپی رہ گئی ایک علانیہ ہونی سی وہ حضور نے بے شمار لوگوں نے دس دی علی نو دستا فاطمہ نو دستا ام سلمہ نو دعائی دیتی حسین بھی اس طرح نہیں ہونی گمنام ہو تو بھائی دنیا آوازہ کھڑک جانی ہے ساری دنیا چرچا ہو جنا بے اللہ دا بندہ نکلیا تو میں اعلان چا ہوا اس پاروں تھی سن کے حیران تو ہوئے انہیں میں عراف کی شروع کرتا عراف ہی تو مقام ہے جتھے انہوں نیک لوگوں کی شان کا پتہ لگنا انہوں سٹیجاں تے کھڑے ہون گے مجدد اور عالم اور نیک لوگ تحریکاں دے قائد بنا دین اسلام بھی محنت کی اللہ اتنے بٹھا لو اور دنیا ساری دیکھو گی کہ یار دنیا سانو دین دا رستہ دس دے کتنی عزت پائی ہے منن والوں مبارک دین گے بدیاں ملامت کر انہاں چ جنہاں دی شاناں اللہ نے اور دے رسول نے دسیاں نا میرے تواڈے فیصلہ کرنے دی گلاں نہیں اللہ دا رسول دس دے مگر افسوس ہے ظلم عظیم ہے کہ ہر جگہ دعائی مچی ہونی ہے جمعہ تے حضرت عثمان رضی شاہ حضرت عمر رضی بھائی ذل حج رو لیں گے ذل حج کے مہینے تو شہید ہوئے تسی محرم کیوں دے جمعے گزر جان تے امام حسین دا ذکر نہ ہو تواڈے دلاں وچ کھوٹ ہے تواڈے دلاں وچ کینہ ہے تواڈا ایمان خراب ہے تسی نہیں چاہندے کہ حضرت امام حسین دا تذکرہ کیتا ہے اس تو تسی پکھنڈ بنایا حضرت عثمان رضی اللہ پچھلے کسی نے ڈکیا سی 18 ذل حج نوں شہید ہوئے 26 ذل حج نوں حضرت عمر رضی اللہ زخمی کیتے انہوں کر دی حسین غریب کا حق مارنا چاہوں کہ اللہ بیان نہ کیتا حسین کی ہے پہلا آج میں تیرے سامنے بیان کرنا کہ اللہ دے رسول نے کی مرتبہ بیان کیا اے حدیث پاک سنو المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث اور چند تیسری جلد ہے اور یہ صفحہ جڑا 148 تے جا کے 149 حدیث ختم ہوئی اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کر دے اور امام حاکم لکھ دے ھذا حدیث حسن صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ ہیٹھا امام ذہبی بھی لکھ دا مسلم باقی مسلم دی شرطاں دے مطابق ہے رسول اللہ نے فرمایا تو گاں گل نہیں ہونی پئی ہن بھی جنے ایمان نہیں ٹھیک کرنا اور جتھے جانا چاہتا جاوے وہ پھر سنوں گا اس دن میدان حشر کہ کیویں اعلان ہو رہا اس آراف چوں کہ جا تو نہیں سی مندا ٹھکانا لب لا ہونا
فلو ان رجلا صافنا بین رکن والمقام، رب گواہ ہے جی حدیث پاک کسی کے بارے میں سمجھ نہیں آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کوئی بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان عبادت کرے، پہلا تو جگہ دیکھو مکہ اور حرم شریف وہ بھی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا بھی فرمایا صافا، اینا آج نہ کھڑا رہا بے نہ اینو چکیا نے ساہ لین لی کجی اینو بندہ ہو نہیں، صافا برابر پیر کر کے کھڑا رہا، عبادت ہی کرتا رہا، فصل اللہ رسان نمازاں پڑھیاں تے روزے رکھے، ثم لقی اللہ و مبغض اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار، مگر اگر اس طرح اللہ کے سامنے جا کے پیش ہویا کہ اللہ کے رسول دی آلنا تے حضور دے کرانے نہ بغض رکھنا سی، فرمایا جہنم چلا گیا، نہ وہ روزیاں کم دیتا نہ وہ نمازاں نے کم دیتا، اللہ نے کہا دفاع ہو، پیغمبر دے دل دے ٹکڑیاں دا لڑی دیا، اور تسی سن لیا پچھلے جمعے کہ پیغمبر خدا نے جو تعارف کا موقع آیا کہ دنیا میں دس جاواں کہ میرے اہل بیت کون ہے، اس میں چار بندے نے نال لیا، کون بندہ کا انکار کر سکتا کہ مبالغے کے موقع دے کون سی چار نال، فاطمہ نال سی، علی نال سی، حسن اور حسین نال سی، اور اللہ دے رسول نے آخیا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ اے میرے اصل ہے، تب حضور نے فرمایا کہ رکن دے اور مقام دے درمیان کوئی برابر کر کے پیر کھڑا نمازاں پڑھتا رہے تے روزے رکھتا رہے، ثم لقی مگر مریا تے رب کو گیا وہ مبغض اہل بیت محمد، رسول اللہ دی آل دا دشمن نکلے، داخل جہنم چلا گیا۔ اس تو اللہ دے بندے ہوئے تاریخ نہیں کہانیاں نہیں، یہ دین کا مسئلہ کہ مومن مرنا چاہتے تھے کہ نہیں، اللہ دے دربار پیش ہونا کہ آل محمد کی محبت لے کے جانا یا نہیں جانا چاہتے، نہیں جانا چاہتے تھوڑی مرضی، مقام دونوں ہے، جنت بھی ہے یہ جہنم بھی ہے، جدھر جانا چاہتے شوق پورا کرو، مگر اللہ دے رسولوں سے پوچھ لو، تمہیں آمین اچھی کہنے لیے رفع دین کرنے سینے تے ہاتھ بننے تے حدیثاں دسیاں کہ باپ بندے فضائل اہل بیت، بخاری شریف ہے کہڑی کتاب ہے جہاں اندر نہیں چیپٹر بخشا کہ رسول اللہ کے خاندان کا کی درد ہے، پیغمبر خدا کو مردود ہے کہہ دے، کئیاں نے کیا بھی ہے کہ نبی پاک نے ہمیں نواسے ہون پروں شانہ بیان کیے، کتابیں لکھ دیتا حرامیاں کہ نبی نہیں جیویں آپ دو تے سی اس آپ دے اندر یہ ملعون ہو چکے، بالکل انہاں تے خدا دی لعنت ہو چکی ہے، انہاں دے منہ کالے، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جہنم جانا ہے، بغض آل محمد لے کے جانا، اے سن لو سلسلہ الحدیث الصحیحہ و شیء من فقہها و فوائدہ، پنجویں جلد یہ علامہ البانی صاحب صحیح حدیثاں وکھریاں کیتیاں، تحریم بغض اہل البیت، ہیڈنگ یہ ہے 643 صفحہ حدیث کا نمبر 2488، تحریم بغض اہل البیت کہ رسول اللہ کے خاندان نہ بغض اور دشمنی حرام ہے، چھوٹا جا جرم نہیں، حرام، والذی نفسی بیدی لا یبغض اہل البیت احد الا ادخلہ النار، اللہ دے رسول نے فرمایا اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان، ایدوں بڑی قسم حضور نے کی کھانی کہ اس اللہ دی قسم کھا کے تو نونا جدے ہاتھ میری جان ہے، لا یبغض اہل البیت احد، ساڈے اہل بیت نہ کوئی بندہ بھی اگر بغض کروں گا الا ادخلہ اللہ النار، اللہ دوزخ داخل کر، خدا نے انہی نیکیاں کوئی نہیں منیاں، 2488 ہے صحیح علی شرط مسلم قلت وہا قالا وبید الرزان، ابو سعید خدری تو دو موقع ہے، امام حاکم ہی لے آئے اور ابن حبان ہی لے آئے، رسول اللہ دی آل دی محبت دین ہے، بالکل ایسا کوئی مسئلہ نہیں بیان کرنا، وضو نماز دی گل ہے، بنیاد ہے دین، صحیح مسلم سے باب اور ایمان دے اندر بکھرا باب ہے کہ علینا محبت ایمان ہے اور علینا بغض منافقت، اور حضرت علی نے اعلان کیتا کہ نبی امی دا میرے نال وعدہ ہے، اللہ دا سچا پیغمبر مینوں دس گیا سی کہ علی جڑے ساتھیاں جو فرق کرنا ہے اب کون مومن ہے تے کہڑے منافق ہے، تے فرق یہ لا یبغضک الا منافق، تیرے نال بغض وہی رکھن گے جڑے منافق ہے، ولا یحبک الا مومن، تیرے نال محبت وہی کروں گا جڑا حلال زادہ اور مومن ہوگا، باقی اور زیادہ یہی دیکھا کہ لوگوں کے خون سے بھی خرابی ہوتی ہے، اللہ پناہ دے، تاریخ سے اتنا ہی آتا کہ جڑے علی نال بغض رکھتے انہوں کا نسب نہیں کدے ٹھیک نہیں، کتے نہ کتے حرام دگی ہوئی ہے، ورنہ حلال دا پتر کدی علی نال دشمنی نہیں کرتا، علی یو ابو دا باپ جی ابن حدید آتا کہ یار میں اس گل سے نہیں پہنتا کہ ابو طالب مومن سی یہ مسلم نہیں، میں جاننا کہ اس بارے روڑے پایا کوئی آدھے مومن ہے کوئی نہیں مسلم، مگر وہ آتا ایک گل تو جی مننی پینی ہے کہ اگر مکے چ ابو طالب نہ آتا اور پوتر آتے تو اسلام کا جڑا حلیہ کبھی بھی قائم نہ ہو سکتا، ابو طالب نے رسول اللہ کی حفاظت کی مکر گیا، یہ کتاب آنی اور میں اگلے جمعے پڑھنی ہے، کفیل محمد مینوں پہنچی تو پھر جا
حرامیہ نے لکھا کہ ایک دن بھی ابو طالب نے نہیں پایا. یہ دین ہے کسرا اتنے چپڑا کہ آسمان کا سورج گواہ کہ ابو طالب نے حضور کی حفاظت کی میں انکار کر دیا. ایک دن ہی نہیں انہیں کچھ سنبھالیا. زبیر نے آپ بتائے نے پڑھ اس کو بندے ہو خدا دو کوئی نہ چیخیا چلایا کرو کہ مولوی صاحب کی کرنا. مولوی صاحب دین بتا رہا دین تھوڑی پہ رہا ہے دھوکھا دے کے کہ اسی صحابہ کرام دے عاشق ہیں. کسی صحابی نے انہوں کوئی محبت نہیں صرف دین نو مشکوک کرنا چاہتے ہر گل شک پا دیا ابو طالب نہیں سنبھالیا ابو طالب نہیں سنبھالیا. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ 7 کل اسی بندے سی جنہوں نے اسلام کا اعلان کیا. باقیوں نے دل چ رکھا 7 اساں اعلان کیا نہ لکھے ابن ماجہ دنیا کتاباں. انہوں نے فرمایا ابو بکر نو دی قوم نے بچا لیا. وہ برادری تکڑی سی انہوں نے کچھ نہیں کہنا. رسول اللہ نے انہوں نے چاچے کے ذریعے محفوظ کر لیا. دم میں ہی ابو طالب چاچے کے ذریعے کچھ نہیں انگل نہیں کر سکے. اور جڑا ہے کہ آپ کے لوگوں نے پھر وہ جڑی پائی آپ کا گل مبارک جڑا انہوں وقت دیتا کسی نے خاک پائی یہ سارا کچھ اس سے ہوا فتح الباری چو کہنے حوالے پر جب ابو طالب مر گئی. پھر حضور نے آخیا ڈٹ تک ابو طالب گیا کوئی قریش تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے. مگر جب میرا حامی مر گیا لوگوں نے سمجھ لیا کوئی نہیں بچاؤ بنا دے. کسی نے اتنے کوڑے پاتے کسی نے گل کٹ دیتے. تو فرماؤں دے ابن مسعود علی دے باپ پارو رسول اللہ بچ گئے. 5 جڑے سی باقی رہے سان بہت ماریا جنہاں جو سی 4 جڑے سی من گئے. جو کافراں کیا من لیا بتاں دی تعریف کی رسول اللہ نو برا کیا اسی ہار گئے. مگر صرف ایک بلال نہیں ہار. بلال نو بڑا انہاں ماریا انہوں گلیاں چی کھچیا انہوں پتھراں تھلے ہی دیتا انہیں آہد کیا. ابن مسعود نے تعریف کی تھی 60 کو اعلان والے سی دوہاں دی حفاظت رب نے کر دی 4 مار کھا کے من گئے ایک نہیں منیا. ابن ماجہ شروع جی کر کے پڑھ اس پاروں پائی ابو طالب دے منکر ہو گئے کہ انہیں کوئی بات نہیں کی. قصہ تے ابی طالب بخاری تھی مسلم تھی انکار یعنی کوئی پرواہ نہیں. اسی کی کر رہے صحابہ کا نام لے کے حدیثاں اڑائی جاندے لوگوں نے منکر حدیث بنانا چاہتے. ایک پکھنڈ بنایا کہ جڑیاں چیزاں آسمان کے سورج کی طرح روشن ہے ان کا کیوں انکار کرنا کیوں تسی یہ گلاں کرنے حفاظت کرنی ساتھ دینا. ایک تو بڑا ابو طالب نے ساتھ کی دینا 3 سال اس غار جا کے بھوکا مردا رہا. وہ آتا جا یار نپٹتا پھر لوگوں نے کیوں انہیں سارے قبیلیاں لکھ دیتا کہ ایسے قصیدے کئی صفحیاں دے قصیدے جڑے علماء نے نقل کیتے شعر. انہیں آخیا خدا دے بندے ہو یہ ہوں غیرت کا مسئلہ آ گیا کہ آدھے یا رسول اللہ کا ساتھ دے دیو اپنا بندہ سانو قصیدہ کہ یا تہاڈا سی حشر کرا. ہوں بغیرت نہ ہوئے جے ہاشم دی اولاد دینا تے ساتھ دو. ایک بندہ جڑا سی چلا گیا کلمہ پڑھیا سی نہیں 3 سال اتنے بھوک مرد رہا. چمڑے لو کے سکے جڑے سی وہ پھکنے پی گئے. ماما دے دودھ سک گئے بچوں کی چیخاں لوگ سنتے سی. ابو طالب نے ساتھ نہیں چلتا. اور شام میں یہ کرنا کافر جدو گھومتے سی بہتے سی حضور ایک جگہ بستر بچھا دے کتنے سور لٹاؤنا وہ چلے جانے کافر اتنے پت سوا دینا اور وہ حضرت کا بستر بدلنا. یاری نے ایک دن آخیا ابا جی تھی یہ کرتے فرمایا پتر تے جیسے ہزارہ بھی مارے جان تو کوئی گل نہیں مگر محمد نے نقصان نہیں پہنچا سکتا. یاری نے جواب پھر یہی کیا ابا جی صرف میں پوچھنا ہی سی تمہوں ورنہ میری 1000 جانا بھی حضور کو قربان ہو مہنگا سمجھا اس تو کیوں تھی ظلم تے لک بن لیا. کہڑا اہل حدیث کا مذہب ہے کہڑا دیوبندی کا اہل سنت بن کے ٹونگ رچایا کہ حدیث کے دفتروں میں مٹی پائی جاندے. رسول کریم علیہ السلام کا ساتھ دیتا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور کہہ گیا مینوں کہ تیرے نال محبت مومن کروں گا. تاج اقبال غریباں دا عشق را سرمایہ ہے ایمان دی. عشق دے پلے ہور کی ہے جے دین دی محبت دا ذرا تے علی دے تھوڑا سارا سامان ہے علی جا سب کچھ کیا. مسلم اول شہ مرداں علی یہ بھی ساری دنیا کی کتاباں پڑھیاں کھولیا. علی نہیں پہلا مسلمان حضرت ابوبکر مسلمان حضرت ابوبکر بالکل مسلمان مگر علی تو پہلا مسلمان یہ بھی کوئی انکار کرنے والی گل ہے. رسول اللہ دی بول سی گھر چ پالیا سی حضور نے رہندا ہی اتنے. حضور نے آ کے گل کی پہلا ایمان حضرت خدیجہ لیا دوجا لے لیا تیجے زید بن حارثہ لیا بعد حضرت ابوبکر نے گل پوچھی. سیاست نے ایسا دین کا پٹھا بٹھایا کہ حکومت اپنی دی خاطر پروپیگنڈا لی ساری گلاں کھوڑیاں علی کو کمال کر دیتی. یار تسی علی نوں منو دوجیاں نوں منو بسم اللہ سارے سارے سر تاج مگر ایک گل ہے کر ہوئی کہ جڑی صحیح گل انہوں کا انکار کرے گا. حافظ ابن حجر جیسا فرماؤں کہ المرجع نوبل منصر جڑی صحیح گل ہوئی یہ گل ہی ہے جنہیں سارے پہلا سلام دیا. اقبال آدھے مسلم اول شہ مردان جتھے میدان سے نکلنا بیا بہادر کا سردار کون ہوں خیبر چ لوگوں نے دیکھ ہی لیا. حضور نے اعلان کیا کہ صبح چنڈا اس شخص کو ملوں گا
دے ہاتھ اللہ فتح دے گا تے اللہ رسول نہ محبت رکھدا تے اللہ رسول دے نہ محبت رکھ۔ اے حسین جتھوں جمیا پتہ کرو پیو کیڑا سی تے ماں کیڑی سی تے نانا کیڑا سی، پھڑ ایویں لگا قد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان عورتوں دے کمبختو تسی بے پردہ ہو گئیاں، کس لطف نے پی گئیاں، تانوں ترقی دے نام تے انہاں نے گمراہ کر دتا۔ اس وی انداز اے عورت تو عقل کر، واپس ہو جا، او کم کر، فطر تے تو جذبہ دارت بلند، چشمے ہو چل اسوائے زہرا نہ بن۔ کون لبی عورتوں نوں؟ حسین دی ماں لبی آندا ہے عورت مسلمان تیرے چ رب نے شیاں بہت رکھی، جے تو چج دی ماں بنے نا تے شہیداں دی ماں بن سکدی ہے، تم چشمے ہو چل اسوائے زہرا نہ بن۔ فاطمہ دے اسوے تو دے نمونے تو منہ نہ پھیر، انہوں دیکھ کیویں رسول اللہ دے نال کر ہوندیاں تے نال مسجد نماز پڑھنی گئی، اس فاطمہ نو دیکھ تا حسین نے شاخ طوبہ راورت، تاکہ تیری ٹہنی نال بھی حسین جیسا پھل لگ جائے۔ حسین ایویں نہیں سی جمیا، فاطمہ ورگی ماں سی، موسم پیشی بگلزار آورد تے پھر وہ پہلا زمانہ جڑا موسم پھر بہار دا آ گئے، رونق ہو جائے اسلام دی، ماں فاطمہ بیٹا حسین۔ اس طرح اللہ رسول علیہ السلام نے فرمایا جن نے ساڈے نال بغض کیتا ہے اہل بیت نال، نمازاں پڑھے پاویں مکے جا کے جو مرضی کردا رہے، جہنم کی کوئی حال نہیں ادا ہونا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج 4003 نمبر حدیث، من سر ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى الحسین ابن علی، یہ جلد 7 ہر قسم الثالث، کہ جو شخص پسند کرنا جو چاہتا ہے جنہوں شوق ہے کہ جنت دے آدمی نو ویکھے، دنیا کی دیکھ رہے کیا جنتی ہے، فلينظر الى الحسین ابن علی، وہ حسین ابن علی نو ویکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ آندے نانا ہوندا پڑھ کے نانا جنت تے بندا پھردا نواسیاں، کنے نواسے دنیا دے نبیوں تے کافر مرے، خدا دے بندے حیا کرو، پیغمبر بول رہا اور دس رہا کہ اگر تمہیں پسند ہے نا کہ تم جنتی آدمی نے دیکھے تو حسین ابن علی ویکھ۔ 1732 1733 1734 انہاں سارے اتنے علامہ البانی صاحب نے بحثاں کیتیاں، اس تو بھائی حسین ایسا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا صحیح الجامع صحیح الجاغتی دوسری جلد، من حب الحسن والحسین فقد حب، جی کوئی نبی ہے گا نا تسی انہوں من دے وہ منو جو آپ کیا کہ جن نے حسن اور حسین نہ محبت کی تھی انہیں میرے نہ محبت کی تھی، ومن ابغضہما فقد ابغض، جے دے دل چ انہاں نال کینہ اور ناراضگی نہ اللہ دے رسول نے آکھا میرے نال کینہ، انہاں نے کی ہونا میرے دشمنی کر رہا، میرے بچیاں دا دشمن میرا دشمن۔ 5954 حدیث اور 1033 صفحہ، مسند احمد بہقیہ اور مستدرک عن ابی ہریرہ